مولانا روم رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, سن لیجئے ذرا, موقع کی مناسبت سے ہے. ایک بادشاہ تھا, اس نے گرمی کے موسم میں سفر کیا تو بہت تھکا ہوا تھا اور پیاسا تھا. اس کو اتنی پیاس تھی کہ لگتا تھا کہ میری جان چلی جائے گی. تو اس نے ایک انار کا باغ دیکھا, اتر پڑا, باغ کے مالک سے کہا کہ بھائی جاؤ کوئی انار کا جوس پلاؤ. وہ باغ کا مالک گیا اور جا کے ایک گلاس بڑا بھر کے لایا انار کے جوس کا. اس نے پیا, اتنا ٹیسٹی, اتنا مزیدار کہ بس مزہ آ گیا. اب جب اس نے پیا تو اس نے پھر مالک کو کہا کہ بھئی ایک گلاس اور لے آؤ, مگر ساتھ ہی دل میں خیال گیا کہ یار یہ باغ تو میرے پاس ہونا چاہیے. اب وہ دوسرا گلاس جب لے کے آیا تو اس نے پیا تو جناب اتنا کھٹا کہ پیا نہ جائے. تو بادشاہ نے کہا بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ درخت بدل گیا ہے, جس وجہ سے یہ جوس کا ذائقہ بدل گیا. وہ بھی سمجھدار تھا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, درخت نہیں بدلا, مجھے لگتا ہے آپ کی نیت بدل گئی ہے. پہلے نیت اچھی تھی, اللہ نے ٹیسٹی بنا دیا تھا, اب نیت بد ہو گئی, اللہ نے اس کو کڑوا بنا دیا. تو سب سے پہلی چیز جس سے برکت آتی ہے وہ نیک نیتی, اور جس سے بے برکتی ہوتی ہے وہ بد نیتی. اور دوسری چیز معصیت, گناہ جو ہے نا یہ برکتوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں اور ہم گناہ کر کے ان دروازوں کو اپنے لیے بند کروا دیتے ہیں. جو گناہ کرتے ہیں وہ اتنی مقدار برکتوں کی بند کروا دیتا ہے. اگر ہم سوچیں تو ہم تو صبح سے شام تک برکتوں کے دروازے بند کروانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو برکتیں کہاں سے آئیں؟ تو معصیت سے برکتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں, نیکی سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نیک بنو گے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو آسمان سے اترتی ہیں, ان کی روحانی غذا بنتی, اور وہ نعمتیں کھلاتے جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکلتی ہیں, ان کے لیے جسمانی غذا بن جاتی. تو معلوم ہوا کہ گناہ سے پھر برکتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں. اور تیسری چیز بے پردگی, بد نظری, یہ بے برکتی کا سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی گناہ تو بہت سارے ہیں, مگر بد نظری کو اور بے برکتی کو, بے پردگی کو, لہذا جو بے پردہ عورت ہوگی اس کی زندگی میں برکت نہیں ہوگی نہیں. رزق کی یا وہ بے برکت تو الگ, اس کا خامن ہی اس سے مطمئن نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں جتنی بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے خامد ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کو خود تسلی نہیں ہوتی, برکت اللہ ان سے نکال دیتے ہیں. اور باپردہ عورتیں ہوتی ہیں الحمدللہ, ایسا اللہ ان کی زندگی میں برکت ڈالتا ہے, ان کے خاوندوں کو سکون آ جاتا ہے, وہ نہیں ادھر ادھر جاتے, نہیں ادھر ادھر دیکھتے. تو بد نظری کرنے والے بندے کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, بے پردے کرنے والے عورت سے اس کے میاں کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. اس لیے پردہ اور نظر کی حفاظت برکت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. اگر ہم ان کو حاصل کر لیں تو اللہ رب العزت ہمیں برکت عطا فرمائیں گے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا سکھائی, اللہم بارک لنا فیہا. نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے, اللہ میرے لیے ان میں برکت رکھ دیجئے. دعا ہے اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے, موت میں بھی برکت عطا فرمائے. فرمایا کہ جو آدمی 10 مرتبہ صبح و شام پڑھ لے اللہم بارک لنا فی الموت, بارک لنا فی الموت, اللہ تعالیٰ اس کو کلمے پہ موت عطا فرما دیتے ہیں.